بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولاد آپ کی ہر بات مانے گی، صرف 3 دنوں میں ضدی، بد اخلاق اور نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دینے والا وظیفہ۔ محترم ناظرین، ارشاد ربانی ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کا محتاج ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو انسان ایک نوالہ بھی اپنے منہ تک نہیں لے جا سکتا۔ ہر لمحہ انسان کا سارا وجود، کل کائنات اسی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ مالک جس نے اتنا کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہم سے کچھ تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ زندگی اس نے ہمیں یوں ہی نہیں دے دی کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو اور مر جاؤ۔ کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی یوم حساب نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس رب نے ہمیں اس دنیا میں ایک مشن دے کر بھیجا ہے۔ اس نے ہمیں بھلے اور برے کی تمیز سکھائی ہے۔ اس رحیم ذات نے ہماری ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے ہیں، کتاب ہدایت عطا کی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ اس کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے سب آزمائے گئے، اور ہمارے نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ اتنی آزمائشیں، اتنی قربانیاں کیوں دی گئیں؟ اس لیے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس کی کبریائی بیان کی جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اپنا تن من دھن وارنا پڑتا ہے، اپنے پیاروں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیے، کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ آگ میں ڈالے گئے، بے وطن ہوئے، اولاد کی آزمائش سے دوچار ہوئے، حد تو یہ ہے کہ ننھے سے بچے کو ماں کے ساتھ بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ آئے۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ آج اگر ہم سوچیں ہمیں ان میں سے کسی ایک آزمائش میں بھی ڈال دیا جائے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہر جگہ خوار ہو رہے ہیں، امت مسلم ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، اور ایک اللہ پر یقین رکھتی ہے۔ اولاد اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ایک ایسا انعام جس کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مال اولاد تمہارے لیے دنیا کی زینت ہیں، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو عزت دو۔ عزت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک قیمتی متاع ہے، اس کی قدر کرو، اسے ضائع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اور انہیں آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں عرفہ و اعلیٰ مقامات پر فائز بھی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مراتب پر فائز فرمایا اور اپنے قرب و وصال کی نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی سے بڑی قربانی کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعزاز تھا کہ شرم و حکم ربی سے انحراف یا تساہل نہیں برتا۔ ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اس میں موجود جملہ نعمتوں کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کیے رکھا، حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین متاع کے قربان کرنے کا حکم بھی ملتا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اس کی راہ پر قربان کی جا سکتی ہے۔ جملہ انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلہ انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظمیت بہت دلچسپ اور قابل رشک ہے۔ ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ کیسے؟
اے میرے پروردگار مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔ پس ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، فرمایا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم بھی غور کر لو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل نے بلا تردد عرض کیا اے ابا جان، پھر دیر کیا ہے؟ جو کچھ آپ کو حکم ہوا کر ڈالیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے ان کو ندا دی کہ اے ابراہیم، کیا خوب تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک باپ کا بیٹے کے ذبح کے لیے تیار ہو جانا یہ ایک بڑی صریح آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورا اترے اور ہم نے ایک عظیم قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ پیکر تسلیم و رضا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ابتلاء و آزمائش کے ان گنت مراحل سے گزرے۔ سفر ہجرت اختیار کیا، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے فرزندار جمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا۔ تبلیغ دین کا ہر راستہ دراصل انقلاب کا راستہ ہے اور شاہراہ انقلاب پھولوں کی سیج نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی انقلابی جدوجہد سے عبارت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک نیک، صالح اور پاک باز بیٹے سے نواز۔ اللہ پاک دعائے ابراہیمی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی سے انہیں اطاعت گزار بیٹا ہوتا ہے جن کا نام اسماعیل رکھا جاتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کا نور، اس کی درینہ محبتوں اور چاہتوں کا مرکز حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر کا سہارا بھی تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، اپنے لخت جگر اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر۔ غور کیا جائے تو یہ مقام حیرت و استعجاب ہے۔ اللہ کا پیغمبر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج تک کسی انسان کی قربانی کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ اس پر لیت و لال سے بھی کام لے سکتے تھے اور اس کا قرینہ بھی تھا، کیونکہ یہ حکم آپ کو خواب میں دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیے پیغمبر کے ایمان و عمل کی رفتیں، انہوں نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر سارا ماجرا اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا، لیکن انہیں حکم نہیں دیا بلکہ ان سے رائے پوچھی۔ قربان جائیں اس پیغمبر زادے کی ایمانی عظمتوں پر بھی، جنہوں نے باپ کے خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے سر تسلیم خم کر کے تاریخ انسانیت میں ذبیح اللہ کا منفرد اعزاز حاصل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ باپ بیٹا دونوں جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ اطاعت گزار بیٹا جواب دیتا ہے ابا جان، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اوندے منہ لٹا دیتے ہیں اور اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے، ابراہیم تو نے اپنا خواب اور اللہ کا امر سچا کر دکھایا۔ اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم اللہ کے نبی کی بہت بڑی آزمائش اور ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بڑے نازک امتحان میں کامیاب و کامران رہے۔ آسمان سے ایک مینڈھا یعنی دمبا آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کو ذبح کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ ہم نے اسماعیل کی ذبح کو ایک عظیم ذبح
کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور ہو گئی اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی بچ گئی۔ اسلام نے معاشرے کے ہر طبقے کی ہدایت و رہنمائی کے جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، ان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے اصول بھی شامل ہیں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے قرآن و سنت میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت رہتی دنیا تک کے لیے مینار نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا اور انہیں اچھی سیرت کا پیکر بنانا والدین کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی غلطیوں پر نہایت حکیمانہ انداز میں گرفت فرما کر ان کی اصلاح فرماتے تھے، اور بعض اوقات والدین کو بھی خصوصی ہدایت فرماتے تھے کہ بچوں کے ساتھ کیسا سلوک روار رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ کتب احادیث میں بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنے اور انہیں دھوکہ نہ دینے کے متعلق ایک انتہائی اہم روایت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ جب میں کھیلنے کے لیے نکلنے لگا تو میری ماں نے کہا، اے عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا، میں اسے کھجور دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ روایت بچوں کی تربیت کا بہترین انداز پیش کرتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حالانکہ چھوٹے بچوں میں جھوٹ اور سچ کو پرکھنے اور سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولنے اور انہیں دھوکہ دینے سے ان کے شعور میں بچپن سے یہ بات آ جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا مذکورہ بالا روایات کی روشنی میں والدین پر ضروری ہے کہ عام طور پر بھی اور بچوں کے سامنے تو بالخصوص جھوٹ بولنے سے گریز کریں، کہیں ان کی اس غلطی سے بچوں کی فکری تربیت میں خرابی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح بچوں کو کسی غلط کام پر بار بار ڈانٹنا ان کی طبیعت میں مزید سختی پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا کسی غلط کام پر روکنے اور ٹوکنے کا انداز حکمت آمیز ہونا چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ غلطی کی نوعیت دیکھ کر فیصلہ کریں کہ بچوں کو سزا دینی ہے یا صرف ڈانٹنا یا اس غلطی پر پیار سے سمجھانا ہے۔ ہر بچہ ایک جیسی طبیعت کا حامل نہیں ہوتا۔ بعض بچے محض پیار سے سمجھ جاتے ہیں اور بعض کچھ ڈانٹ ڈپٹ سے سمجھتے ہیں۔ الغرض اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک انتہائی شفقت آمیز ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی غلطی دیکھ کر اسے نہایت محبت آمیز لہجے میں تربیت فرماتے تھے اور بچہ آپ کی بات سمجھ کر اس کام کو چھوڑ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے۔ انہوں نے صدقہ زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھی چھی نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ اس روایت سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے کھجور منہ سے نکلوائی اور فرمایا کہ یہ ہماری چیز نہیں۔ اس سے ہمیں بھی اصول ملتا ہے کہ اگر بچہ کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ لے جو نقصان دہ ہو، اسے مار پیٹ اور ڈانٹ ٹپٹ کرنے کے بجائے اس کے سامنے ایسا انداز اپنائیں کہ اسے محسوس ہو کہ یہ چیز گندی اور نقصان دہ ہے۔
بچے کے سامنے اس چیز کے متعلق نفرت آمیز رویہ رکھیں تاکہ بچہ آئندہ ان چیزوں سے خود اجتناب کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں ایک اور روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے۔ ان کے کھانے کا انداز غیر مناسب تھا، کبھی ہاتھ پلیٹ کے کسی حصے میں پڑتا اور کبھی کسی حصے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو نہایت دل سوزی کے ساتھ فرمایا، پیارے بچے، جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زیر تربیت بچے کو غیر مناسب انداز سے کھاتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت اور کرخت لہجہ اختیار فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں کھانے کے آداب بتائے کہ اس کے بعد عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ان آداب کی پابندی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت نہایت حکیمانہ ہوتا۔ جن بچوں اور بڑوں کی تربیت آپ کو مقصود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جسمانی اور روحانی کیفیت، ذہنی بلوغت، فطری صلاحیت اور مزاج کو ملحوظ خاطر رکھ کر تربیت فرماتے۔ انداز تربیت کے متعلق ملنے والی احادیث مبارکہ رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ بلا شبہ حکمت و دانائی کے ساتھ ان کے مطابق عمل کر کے بچوں کی بہترین تربیت کی جا سکتی ہے اور انہیں معاشرے کا بہترین ذمہ دار اور فرمانبردار بنایا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے یہ قرآن پاک کی ایک انتہائی خوبصورت آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے اولاد جتنی بھی نافرمان ہو انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی اور راہ راست پر آ جائے گی۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کو اور اپنی نسل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا پابند بنائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کا کہنا ماننا شروع کر دے گی اور آپ کی اگر نافرمان ہوگی تو فرما بردار ہو جائے گی، بد اخلاق ہوگی تو اخلاق والی ہو جائے گی اور جھوٹ فریب اور دھوکہ دہی سے باز آ جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ براہ مہربانی ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ نے صبح کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا نماز فجر سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جلدی اٹھ جائیں تو صبح نماز پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ نماز پڑھنے کے بعد لازمی آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے درود ابراہیمی کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کریں اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فجر کی نماز سے پہلے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر مجبوراً فجر کی نماز آپ سے رہ گئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ 41 بار سورہ فاتحہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب جو آخری بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی اس آخری سورۃ فاتحہ میں جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کے بعد کے آگے نہیں پڑھنا اور اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سارا دن دہرانا ہے۔ ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کو مستقل آپ دہرائیں اور بہت زیادہ دہرائیں اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہیں اور سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں دفعہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پورے ذہن میں رکھیں
پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور شام کو جب آپ سونے لگیں تو سورت کا بقیہ حصہ پورا کر کے درود پاک پڑھ کے پھر آپ سو جائیں۔ چند دن نہیں گزریں گے اللہ پاک غیب کے نظام سے آپ کی نسلوں میں خیر، برکتیں، اخلاق، محبتیں، آپس میں اتفاق قائم کر دے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے نافرمان اولاد ہو یا بد اخلاق اولاد ہو، انشاءاللہ پیار محبت والی ہو جائے گی۔ ماں باپ دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کا ہر کہا مانے گی اور آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھولوں پہ ہمیشہ محنت ہوتی ہے، کانٹوں پہ کبھی محنت نہیں ہوتی۔ نسلیں ہماری پھول ہیں، میرے وطن کی آبیاری کریں گی، انہی نسلوں میں حاکم بنیں گے، انہی میں اعلیٰ اقدار والے بنیں گے، انہی میں معاشرے کو سنوارنے والے بنیں گے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنی نسلوں پہ محنت کریں اور یہ سورۃ فاتحہ کا عمل مسلسل کریں۔ اگر سارا گھر کر لے یا گھر کے جتنے زیادہ افراد کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ مجبوراً ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس سے نسلوں میں خیر آئے گی، گھر کے مسائل اور شادیوں کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، زندگی کی الجھنیں ختم ہوں گی، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری نسلوں میں ہمیشہ خیر عطا فرمائے، ہم سب کی نسلوں کو ماں باپ کا فرما بردار اور نیک انسان بنائے اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے وطن کی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سب کو عزتیں، وقار، شان و شوکت اور ماں باپ کی پہچان عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔